تو جادو سے بھی یا جادوگر کی رپورٹ کر دو فوراً گردن مارتی تھی. اللہ ان کو سزا ہے. یہ جادو مسلمانوں کا کام نہیں بلکہ اسلامی حکومت حضرت عمر اپنے عنوان کو لکھتے ہیں جو تمہیں جادوگر ملے مار ڈالو. راوی حدیث کہتا ہے اس خط کے بعد ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کیا. اسلام کی حکومت میں جادوگر کی سزا اور ہمارے ملک میں باقاعدہ ان کو لائسنس ملتا ہے. وہ باعزت روزگار کمانے والے شہری ہیں. تو یہ بیماری بھی کفار کے معاشرے کی ہے جو ہمارے معاشرے میں آ چکی. اسی طرح وہ جان بوجھ کر کلام الہی کو بدل ڈالتے تھے. اہل جاہلیت کا شیوا تھا کہ وہ اللہ کی آیات کے معنی کو بیان کرتے تھے جو اصل معنی سے ہٹ چکے ہیں. اور آج بھی یہی کہا جاتا ہے باچی کہ قرآن میں سے ڈھونڈ کر وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف. یہ اب بیماری انہیں کہو اللہ کا نبی قرآن میں اعلان اللہ کرواتا ہے نبی سے قل نبی کہو انما انا بشر مثلکم. نبی کہو میں بشر ہوں تم جیسا کر دے گا. یہ وہی ایسے ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے. سوچو جو قرآن تمہارے مذہب کے خلاف ہو تو قرآن کو چھوڑ دینا چاہیے مذہب بدلنا چاہیے. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیں گے. یہ غلامی میں بدل جاتا ہے. قرآن کی آیات تو ان کے معانی سے پھیر دینا. انہیں بتاؤ قرآن کہہ رہا ہے نبی اعلان کر رہے ہیں میں عالم الغیب نہیں ہوں. وہ کہتا ہے تو کہتے ہیں نیچوں سے اوپر سے نبی کہتے ہیں میں عالم الغیب نہیں. اندر سے انہیں سارا پتا ہے. یہی بیماری اس دور کے کفار میں تھی. یہی بیماری آج کے دور کے اندر اور دینی کتابوں کے اندر تحریف کرنا اہل جاہلیت کا شیوا تھا. قرآن حکیم بیان کرتا ہے فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور کہتے ہیں کہ یہی اللہ کا کتاب ہے یہی اللہ کا کلام ہے. اللہ کے دین کو اللہ کی آیات کو بیچ دیتے 4 ٹکوں کے وقت. کیا خیال ہے یہ بیماری ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں؟ ہر فرقے نے اپنی اپنی کتابیں لکھی ہوئی اپنے اپنے مولویوں کی کتابیں لکھی ہوئی. اور آپ سے کیا کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے 18 16 یا 15 علوم سیکھنے پڑتے ہیں. ایک حضرت نے کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے 15 علوم سیکھنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. ان 15 علوم کے سیکھے بغیر قرآن نہیں سمجھ میں آ سکتا. اب کیا کریں آپ اور میں تو مزدور آدمی ہیں ہم قرآن کیسے سیکھیں؟ جب آپ کے پاس 15 علوم سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے تو جو اعلیٰ حضرت نے لکھی آپ کو دیکھی ہے یہی پڑھتے رہو معاملہ ختم. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں اس عقل کو استعمال کیجیے. آپ کا بچہ پہلی کلاس کا اسکول میں جائے استاد اس کو میٹرک کی انگلش پڑھاتے. یہ استاد ظالم ہے یا ظالم ہے؟ اور فیل بھی کر دے کہ آپ سے امتحان لیا کہ آپ کے بچے نے صحیح جواب نہیں دیا فیل. کہو گی اتنا بڑا ظالم ہے بچہ چھوٹا سا پرائمری کا پہلی کلاس کا اس کو بک دے دی گئی 10 کلاس کی. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ظالموں اگر تمہاری اس بات کو مان لیا جائے کہ قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے اور اس قرآن میں جنت اور جہنم کی تقسیم ہونی ہے یا نہیں؟ قرآن بھی فیصلہ ہوگا نا اور وہاں ہم سارے فیل ہو جائیں. اللہ ہمیں جہنم بھیج رہا ہو تو کیا خیال ہے ہمیں کہنے کا حق بنے گا اللہ جو کتاب تم نے بھیجی تھی وہ ہمارے پلے نہیں پڑی تو ہمیں فیل بھی کیا. اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن آپ کے اور میرے پیغمبر کے اوپر ہے بلند ہے میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے تو نعوذ باللہ کیا یہ کہا جائے گا کہ اللہ نے پہلی کلاس کے بچے کو 10ویں کلاس کی کتاب دے دی؟ مالک کہتا ہے نہیں میں نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کوئی ہے نصیحت کرنے والا کوئی ہے کوشش کرنے والا کوئی ہے سوچنے اور سمجھنے والا آئے. جواب میں کہتے ہیں تم کہاں سمجھو گے ہمارے بزرگان نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالا یہ نچوڑ نکالا اور نیچے سے بہشتی زیور فضائل اعمال ملفوظات اعلیٰ تذکرہ غوثیہ فلا کتابیں نکلیں. بس اب تم انہی کو سینے سے لگاؤ اور پڑھتے رہو کامیاب ہو جاؤ. اچھا میں مثال لے کے آپ سے پوچھتا ہوں انار سمجھتے ہو نا انار ایک لے اس کو توڑو اس میں سے دانے نکالو. جوسر تو ماشاءاللہ ہر کمرے میں
ہے جوسر میں انار کے دانے ڈالو جوس نکالے. اب آپ کے پاس کتنی چیزیں ہو گئی بولو؟ دو. ایک تو ہو گیا جوس اور ایک جو انار کے چھلکے اور انار کے دانوں کا وہ براتا بچا. دو چیزیں ہوگی نا. کیا کرتے ہو؟ جوس کو زبانے میں پھینک دیتے ہو, چھلکے کھا لیتے ہو, یہی کرتے ہو, یا جوس پی کے چھلکوں کو پھینک دیتے ہیں؟ جوس پی لیا جاتا ہے اور چھلکے پھینک دیے جاتے ہیں. اگر یہ بات مان لی جائے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ تمہارے پیروں فقیروں نے قرآن اور حدیث کا نچوڑ نکال کے یہ چند کتابیں آپ کو دے دی. اس کا مطلب ہے باقی کیا بچا؟ یہ تو جوس آپ کے پاس گولیوں نے دے دیا نا, تو قرآن حدیث میں تو سوائے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ یہ قرآن قیامت تک کے لیے روشنی کا مینار ہے. دنیا والوں کی کتابوں سے توجہ توڑ کر, چہرے موڑ کر قرآن و حدیث کو سینے سے لگاؤ. کیوں؟ یہ قرآن جس رات میں آیا وہ راتوں کی سردار تھی, جس نبی پہ آیا وہ نبیوں کا سردار تھا, جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتوں کا سردار. اور اس قرآن کی تفسیر حدیث اس کی زبان سے نکلی جس کے بارے میں قرآن نے خود کہا بابا یہ نہیں تو عین ہوا, یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا, یہ جب بولتا ہے رحمان کی مرضی سے بولتا. تو قرآن و حدیث کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا اس دور کے مسلموں کا تھا کہ تم نہیں سمجھ سکتے, خود لکھ لکھ کر اپنے پاس سے بنا لیتے, اور یہی جرم آج ہمارے اس معاشرے کے اندر موجود ہے. اسی طرح اس زمانے میں, زمانے جاہلیت میں ایک بیماری یہ تھی, ہر گروہ کا یہ دعویٰ تھا کہ صرف میں حق پر ہوں. ہر گروہ کا یہ دعویٰ تھا کہ صرف میں حق پر ہوں, دوسرے سارے باطل ہیں. قرآن بیان کرتا ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. عیسائیوں نے کہا یہودی کچھ نہیں, یہودیوں نے کہا عیسائی کچھ نہیں. یہودی کہتے ہیں ہم حق پر, عیسائی کہتے ہیں ہم حق پر. ہر گروہ کا, ہر فرقے کا یہی دعویٰ, ہم سچے باقی سارے جھوٹے. کیا خیال ہے یہی بیماری ہمارے ہاں ہے یا نہیں؟ جو جہاں لگا ہوا ہے, جو جہاں جڑا ہوا ہے, کہتا بس میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط. اور جو ہمارے بڑے ہیں, بڑے بزرگان, مولوی کرام, صوفیاء احسان, اللہ ان کو برباد کرے, یہ بھی یہی کہتے کسی کو نہ چھیڑو, کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو, اپنے مذہب کو نہ چھوڑو, جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 6, تینوں ٹھیک ہے, تینوں ٹھیک ہے. جو استاد یہ کہتا ہے 2 + 2 = 4 بھی ٹھیک, 2 + 2 = 5 بھی ٹھیک, 2 + 2 = 6 بھی ٹھیک, اس کو سسپینڈ کر دیا جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک, صرف 2 + 2 = 4, باقی دونوں حق پہ صرف ایک جماعت, باقی سارے غلط. اور وہ حق والی کون سی, میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں, اس کا تعارف تو محمد کریم کروا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. جو کہتا ہے جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, تو پھر اس کا اگلا جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ 73 کی 73 جنت میں جائیں گے. گمراہ کرنے والوں نے ایک ڈھونگ موڑ رچایا ہے. اچھی آپ کیا سمجھتے ہو, کچھ ادھر سے ہو کر جا رہے ہیں, کچھ ادھر سے ہو کر جا رہے ہیں, کچھ ادھر سے ہو کر جا رہے ہیں, کچھ اوپر سے ہو کے جا رہے ہیں, کچھ ادھر سے ہو کے, سب نے جنت میں جانا ہے. کسی نے یہ سنت لے لی, کسی نے وہ سنت لے لی, کسی نے وہ سنت لے لی. نہیں میرے بھائی, یہ دھوکہ ہے. حق میں صرف ایک, باقی سارے باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے کلہم فی النار, سارے جنت میں الا رجل واحد, ایک جماعت جنت میں. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی جماعت کون سی ہے؟ جواب سنو رسول اللہ, فارمولہ مل رہا ہے, کلیہ مل رہا ہے, جنت میں جانے کا راستہ اور ذریعہ مل رہا ہے, جنتی جماعت کا پتہ مل رہا ہے. فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم, جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں آج, یہ جنتی لوگوں کا راستہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ کے لیے بتائیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کے اندر کوئی گھوڑے شاہ ہے, کوئی لسوڑی شاہ, کوئی مسوڑی شاہ, کوئی دلکی شاہ, کوئی بٹیرے شاہ, کوئی تکتر شاہ, کوئی تھے؟ کوئی خواجہ صاحب کا مزار ہو, کسی بابا جی کا میلہ ہو, کچھ تھا؟ کوئی منفوذات تھی,
کوئی اعلیٰ حضرت کا کلام تھا، کسی بابا جی کی کتاب تھی، وہاں پر کیا تھا؟ کتاب اللہ سنت رسول اللہ. ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام تھا، دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ.